السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹا، آج جو ہم نے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اس ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے حجاب ہے، عفت پاک دامنی یعنی کہ شرم و حیا، ملاقات، اجازت طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حجاب، ٹھیک ہے۔ حجاب اب مدنی معاشرے کی تشکیل میں عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی یعنی کہ ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی یعنی کہ مل کر ٹھیک ہے، اجتماعی مل کر سب لوگ، انفرادی اس کی ذاتی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی یعنی کہ ذاتی اور مل کر اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے حجاب، عفت و پاک دامنی، ملاقات، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب اور مجالس سے متعلقہ احکام شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کویسچن آ جائے گا کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے کون کون سے احکام شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کویسچن بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں آ جائے گا حجاب، عفت پاک دامنی، ملاقات، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب۔ اب اس کا خلاصہ یعنی کہ حجاب جو ہے، اس سلسلے میں مرد اور عورت جو ہے وہ اپنی نگاہیں ہمیں جو ہے وہ نیچی رکھنی چاہیے، اپنی عزت و ناموس یعنی کہ اپنی شرم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت اپنے جسم کو جو ہے وہ ہمیں جو اپنا جسم جو ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت ہی اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جسم کو جو ہے وہ اچھی طرح ڈھانپ کر رکھے، کسی کے سامنے بے حجاب نہ ہو یعنی کہ بے پردہ نہ ہو۔ عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ کر اس کو جانا چاہیے۔ مسلمان عورت کی پہچان اس چیز سے ہوتی ہے، جب وہ چادر اوڑھ کر باہر جاتی ہے تو اس کی حفاظت خود بخود اس چادر کے ذریعے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے پردہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے خواتین کو بناؤ سنگار یعنی کہ زیور وغیرہ پہننے، پائل جو ہمیں پائل پہننے سے منع کیا گیا، اسی طرح پرفیوم لگانا، اس طرح ایسی چیزیں استعمال کرنا جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، جس سے ہمارا جو ہے وہ دوسرا، ہم جو رستے سے گزرے ہوں تو مرد جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ کر متوجہ ہو جائے یعنی کہ ہمارے اوپر اس کی اٹریکشن جانے لگ جائے، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں سن نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کو بناؤ سنگار اور زیب و زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں جو تھیں وہ اسی طرح کے زیور پہنتی تھی اور پائل وغیرہ پہنتی تھی، جس کی وجہ سے مرد اگر وہ رستے سے گزر رہی ہوتی تھی تو مرد جو ہے وہ آواز سن کر فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی چادر جو ہے وہ اوڑھ لیا کریں، یعنی کہ چادر پہن لیا کریں، جب بھی گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر ہمیں لے کر جانا چاہیے، اور جو ہے وہ جب بھی ہم رستے سے گزر رہے ہیں تو اپنی نگاہیں جو ہے وہ ہمیں نیچے رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈھانپ کر جانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کا جو ہے وہ ایک اعضاء بھی واضح نہ ہو۔ ہمیں اچھے طریقے سے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد محرم اور غیر محرم، یعنی کہ محرم سے کیا مراد اور غیر محرم۔ محرم وہ ہوتا ہے جس سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جیسے باپ، ٹھیک ہے، پھر چچا، ماموں، سسر، بیٹا یعنی حقیقی اپنا بیٹا یا رضائی اس کو کہتے ہیں، یعنی لے پال کا جو بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوتا، نواسا بولتے ہیں جو بیٹی کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، شوہر کا بیٹا، سوتیلا یعنی کہ اس کی پہلی بیوی کا بیٹا جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر داماد یعنی کہ بیٹی کا جو شوہر ہے، بھائی حقیقی اور رضائی، بھتیجا، بھائی کا بیٹا، بھانجا، بہن کا جو ہے وہ بیٹا، ان سے جو ہے وہ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے رشتے جو ہے وہ محرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر محرم رشتہ دار وہ ہیں جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ فرض ہے، یعنی کہ ان رشتوں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے لیے وہ سب ہمارے لیے غیر محرم ہے، ان سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، ہمارا ان سے پردہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ مذکورہ والا رشتہ داروں کے علاوہ دیگر تمام رشتہ دار جو ہیں وہ غیر محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے محرم رشتہ دار پڑھے ہیں، ان کے علاوہ جو باقی تمام رشتے ہیں یعنی کہ اسی طرح کے باقی جو رشتے آ جاتے ہیں وہ سارے ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔
اس کے بعد عفت و پاک دامنی. عفت و پاک دامنی اسلامی اخلاق میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ بہت بڑی حیثیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پاک دامنی کی ہی تعلیم دی ہے، اور اس اخلاقی قدر کو ایمان کا حصہ قرار دیا، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کہ ارشاد نبوی ارشاد نبوی ہے حیا جزو ایمان ہے، یعنی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. شرم و حیا جو ہے وہ ایک عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہے، یعنی کہ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کی خوبصورتی یعنی زینت ہے. انسان جو ہے وہ حیا ایک ایسی، یعنی کہ ہم اپنے اندر جو ہے حیا لے کر آئیں گے، پردہ ہمارے اندر ہوگا تو ہمارے جو ہے وہ گناہ سے ہم بچ بھی جائیں گے، اور دوسرا ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردے کے احکام نازل فرمائے وہ بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے. تو حجاب اور پردے کے احکام نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیٹیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ جب ہمارے منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک چادر ہوگی یا ہم نے نقاب کیا ہوگا، ہمارا منہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہوگا، کور ہوگا، ہمارا جسم بھی کور ہوگا، تو ہماری خود بخود پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان عورت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. اگر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں اور صاحبزادیوں سے بھی یہی کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے منہ پر جو ہے وہ دوپٹہ ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیٹا یاد کر لینا. ہمیں جو ہے ویسے بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اسکول سے واپس گھر جائیں یا گھر سے آپ اسکول کے لیے آتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح کور اپ کر کے آنا چاہیے، یعنی کہ دوپٹہ جو ہے وہ آپ کا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم کا ایک اعضاء بھی جو ہے وہ نظر نہ آئے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے یہ جو چیپٹر پڑھا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں حجاب کے بارے میں. اب ہم کزن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لے رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہے. چاہے وہ آپ جیسے چچا کا بیٹا ہو گیا، ماموں کا بیٹا ہو گیا، تو ہمیں جو ہے وہ ان سے ہاتھ ملا کر سلام نہیں لینی چاہیے. ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام لینے کو زنا کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے جب اس چیپٹر کو پڑھنا ہے تو بیٹا اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. پردے کے بارے میں ہم نے پڑھا تو پردہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے اپنے اوپر اپلائی کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کور اپ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے شرم و حیا کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک لمٹ میں رہ کر جو ہے وہ فیشن جو ہم لوگ کرتے ہیں، جینس وغیرہ پہنتے ہیں، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. تو آپ لوگوں نے بیٹا اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر اپلائی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا فرسٹ شارٹ کویسچن دیکھیں، محرم اور غیر محرم رشتوں کا تصور واضح کریں. تو یہ فرسٹ شارٹ کویسچن ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ نوٹ بک کے اوپر لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک یہ لکھ لینا. دوسرا ہمارا چوتھا یہ ہے کہ حجاب کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. تو یہ ہمارا 4 والا کویسچن یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں شارٹ کویسچنز جو ہیں آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.